کیا آپ خلافت کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سالار نے پوچھا۔ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ کل پرسوں تک میرے وہ ایلچی واپس آ جائیں گے جنہیں میں نے عمرہ کی طرف بھیج رکھا ہے۔ اگر مجھے جنگی کارروائی کا فیصلہ کرنا پڑا تو ہرگز نہیں کروں گا۔ اب مصر کو خود مختار مملکت قرار دے دیں، ایک حاکم نے کہا۔ ہم 11 سال کے بچے کو خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو کیا تم سب مجھے سلطان مصر تسلیم کرو گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ تمام حاضرین نے بیک زبان کہا کہ وہ انہیں سلطان مصر تسلیم کرتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت خود مختاری کا اعلان کر دیا اور مصر کو آزاد مملکت قرار دے دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی انہیں اسی وقت قانون کے مطابق سلطان کا خطاب مل گیا۔ میں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، میدان جنگ کا بادشاہ ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں صلیبیوں کے لشکر کے درمیان گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ میں نے 10 جانبازوں سے 10 ہزار لشکروں کو تہوبالا کیا ہے، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کی سوچتا ہوں تو تمام جنگی چالیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ میری تلوار نیام سے باہر نہیں آتی۔ مجھے اور تم سب کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں اور صلیبی تماشا دیکھیں۔ یہ تماشا ہمیں دکھانا ہی پڑے گا سلطان محترم، ایک سالار نے کہا۔ اگر اپنے بھائیوں پر اپنے الفاظ کا اثر نہ ہو تو تلوار استعمال کرنی ہی پڑے گی۔ ہم میں سے کوئی بھی خلافت کی گدی کا خواہش مند نہیں۔ ہم جو کریں گے اسلام کی خاطر کریں گے، ذاتی مفاد کی خاطر نہیں۔ سلطان ایوبی نے اس سے پہلے 2 ایلچی دمشق، حلب، موصل اور 2-3 اور ریاستوں کے عمرہ کی طرف بھیج رکھے تھے۔ انہوں نے سب کو طویل پیغام بھیجا تھا جس میں انہوں نے سب کو صلیبی خطرے سے آگاہ کیا اور انہیں متحد ہونے کی تلقین کی تھی۔ وہ انہیں اسلامی وحدت کا قائل کرنا چاہتے تھے۔ دونوں ایلچی مایوس واپس آ گئے۔ کسی ایک بھی امیر نے ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ بعض نے مذاق اڑایا تھا۔ ایلچیوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ سب سے پہلے خلیفہ کے دربار میں گئے تھے۔ پیغام پیش کیا تو خلیفہ نے خود پڑھنے کی بجائے ان عمرہ کے حوالے کر دیا جن کے ہاتھوں میں وہ کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ انہوں نے ہی اسے خلافت کی گدی پر بٹھایا تھا۔ ان عمرہ نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا، آپس میں کھسر پھسر کی، اور ایک نے خلیفہ سے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف جنگ کا بہانہ کر کے تمام مسلمان ریاستوں کو ایک ریاست بنانے کی سوچ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اس ریاست کا حکمران بنے گا۔ دوسرا امیر بول پڑا۔ اس نے بھی 11 سال کی عمر کے خلیفہ کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکایا اور کہا، آپ اسے حکم دے سکتے ہیں کہ جنگ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ صرف خلیفہ کر سکتا ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی خلیفہ کی حکم عدولی کرے گا تو آپ اسے معزول کر کے واپس بلا سکتے ہیں۔ مصر کی عمارت کسی اور کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ کمسن خلیفہ نے ایلچیوں کو یہی حکم دیا اور کہا، صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ وہ ہمارے حکم کا انتظار کرے، یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ اسلامی وحدت ضروری ہے کہ نہیں۔ سلطان ایوبی کے پاس جو فوج ہے اس میں زنگی مرحوم کے بھیجے ہوئے بہت سے دستے ہیں، ایک امیر نے خلیفہ سے کہا۔ اسے حکم بھیجا جائے کہ وہ دستے واپس بھیج دے۔ اسے اپنی مرضی سے فوج کے استعمال میں اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ اسے کہنا کہ وہ دستے سوار اور پیادہ جو اسے خلافت کی طرف سے دیے گئے تھے واپس کر دے، خلیفہ نے کہا، اور تم لوگ اب جا سکتے ہو۔ اور ایوبی سے کہنا کہ آئندہ خلیفہ کو اس قسم کے پیغام بھیجنے کی جرات نہ کرے، ایک اور امیر نے کہا۔ ایلچیوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ دوسرے عمرا کے پاس گئے۔ سب نے پیغام کا مذاق اڑایا، بعض نے سلطان ایوبی کے خلاف توہین آمیز الفاظ بھی کہے۔ ایلچی واپس آ گئے۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی، جیسے انہیں ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ انہیں دراصل علی بن سفیان کا انتظار تھا، جسے انہوں نے خفیہ دمشق بھیج رکھا تھا۔ فوجی جاسوسی اور سراغ رسانی کا یہ ماہر اپنے ساتھ کم و بیش 100 لڑاکا جاسوس لے کر دمشق گیا تھا۔ یہ لوگ تاجروں کے قافلے کی صورت میں تاجروں کے بحث میں گئے تھے۔ سلطان ایوبی کو ان کی کوئی بھی اطلاع نہیں ملی تھی۔ نور الدین زنگی کی وفات کی اطلاع کے فوراً بعد سلطان ایوبی کو یہ اطلاع ملی کہ امیروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان بھیجنے والا کوئی معمولی سا انسان نہیں تھا، بلکہ نور الدین زنگی کی بیوی تھی، جو نئے خلیفہ کی ماں تھی۔ اس نے خفیہ طور پر اپنا ایک قاصد قاہرہ کی طرف دوڑا دیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو وہی حالات بتائے جو زنگی کی وفات کے بعد وہاں پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے سلطان ایوبی کو کہلا بھیجا تھا، اب اسلام کی آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے کمسن بیٹے کو خلافت پر بٹھا دیا گیا ہے۔ لوگ میرا احترام کرنے لگے ہیں کیونکہ میں خلیفہ کی ماں ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں خوش قسمت ماں ہوں، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، بلکہ مجھ سے بیٹا چھین لیا گیا ہے۔ سیف الدین امیر موصل نے اور دوسرے تمام امیروں نے میرے بیٹے کے گرد گھیرا ڈال لیا ہے۔ میرے خامند کے بھتیجوں نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔
اگر ان امیروں کا آپس میں اتحاد ہوتا تو میں اتنی پریشان نہ ہوتی۔ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو قتل کر دوں، لیکن اس کے نتائج سے ڈرتی ہوں۔ آپ آ جائیں، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح آئیں گے اور کیا کریں گے۔ میں آپ کے نتائج سے ڈرتی ہوں۔ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ نہ دی یا وقت ضائع کیا تو قبلہ اول پر تو صلیبی قابض ہیں ہی، خانہ کعبہ پر بھی ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ کیا ان لاکھوں شہیدوں کا خون رائے گاں جائے گا جنہوں نے زنگی کی اور آپ کی قیادت میں جانیں قربان کی ہیں؟ اب مجھ سے پوچھیں گے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے زیر اثر کیوں نہیں رکھتی؟ میں اس کا جواب دے چکی ہوں۔ عمرہ نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد وہ صرف ایک بار میرے پاس آیا تھا۔ وہ میرا بیٹا لگتا ہی نہیں تھا۔ اسے شاید حشیش پلائی گئی تھی۔ وہ بھول چکا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ بھائی صلاح الدین، جلدی آؤ، دمشق کے لوگ آپ کا استقبال کریں گے۔ مجھے اسی قاصد کی زبانی جواب دیں کہ آپ کیا کریں گے یا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ سلطان ایوبی نے قاصد کو اسی وقت بھیج دیا تھا۔ انہوں نے زنگی کی بیوہ کو یقین دلایا کہ وہ بڑا سنگین اقدام کریں گے، لیکن سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں گے۔ قاصد کو واپس بھیجنے کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو دمشق، موصل، حلب، یمن اور تمام تر اسلامی علاقوں میں جا کر وہاں کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ یہ کوئی سرکاری نوعیت کا دورہ نہیں تھا۔ علی بن سفیان کو جاسوسوں کے انداز سے بہروپ میں وہاں جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ معلوم کرے کہ مسلمان امراء جو خود مختاری کا اعلان کر چکے ہیں کیا ارادے رکھتے ہیں، صلیبیوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے یا نہیں، خلیفہ کی فوج کا رجحان کیا ہے، کیا اس فوج کو خلیفہ کے ایسے احکام کی خلاف ورزی کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے جو اسلام کے لیے نقصان دہ اور دشمن کے لیے سود مند ہوں۔ اور علی بن سفیان کو یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ ان علاقوں کے عوام کے جذبات اور نظریات کیا ہیں اور کیا فدائی بھی خلیفہ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہ جائزہ بھی لینا تھا کہ سلطان ایوبی دمشق یا کسی اور مسلمان علاقے پر فوج کشی کریں تو وہاں کے عوام کا رد عمل کیا ہوگا۔ سلطان ایوبی کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ اندھیرے میں نہیں چلتے تھے۔ انہیں جہاں جانا ہوتا اپنے جاسوسی کے نظام کے ذریعے وہاں کے احوال و کوائف، دشواریوں اور خطروں کا جائزہ لے لیتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان کا جاسوسی کا نظام بہت تیز اور ہوشیار تھا۔ ان کے جاسوس جہاں اداکاری اور بہروپ دھارنے کی مہارت رکھتے تھے، وہاں وہ ماہر چھاپا مار یعنی گوریلا اور کمانڈو بھی تھے۔ اس لیے انہیں لڑاکا جاسوس کہا جا سکتا تھا۔ وہ بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے بھی ماہر تھے۔ علی بن سفیان کو خدا نے جاسوسی اور سراغ رسانی کا وصف پیدائش کے ساتھ ہی عطا کیا تھا۔ اب زنگی کی وفات کے بعد اسلامی ممالک کے حالات مخدوش ہو گئے اور صلیبی خطرہ سر پر آ گیا تو اسے سلطان ایوبی کے اس حکم کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ ان بدلے ہوئے حالات کا جائزہ لینا ہے اور یہ جائزہ کس طرح لینا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی لائی ہوئی رپورٹ کے مطابق کوئی کارروائی کریں گے اور یہ کارروائی بقائے اسلام کے لیے بے حد ضروری ہوگی۔ یہاں ہم کہانی کو کچھ دن پیچھے لے جاتے ہیں۔ جب علی بن سفیان قاہرہ سے روانہ ہوا تھا، اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے لڑاکا جاسوسوں میں سے کم و بیش 100 افراد کو منتخب کیا۔ انہیں مشن بتایا اور کہا کہ اسلام کی آبرو ان سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے اور اس مشن میں انہیں اپنی مہارت کا پورا استعمال کرنا ہے۔ ان 100 آدمیوں کو تاجروں کا لباس پہنایا گیا۔ علی بن سفیان مصنوعی داڑھی کے ساتھ قافلے کا سردار بنا۔ انہوں نے اونٹوں پر مختلف قسم کا سامان لاد لیا جو انہیں دمشق وغیرہ کی منڈیوں میں بیچنا اور اس کے بدلے وہاں سے سامان لانا تھا۔ ان کے ساتھ بہت سے اونٹ اور چند ایک گھوڑے تھے۔ تجارتی سامان میں اس پارٹی نے تلواروں اور برچھیوں جیسے ہتھیار چھپا رکھے تھے۔ اس میں آتش گیر مادہ بھی تھا اور آگ لگانے کا دیگر سامان بھی۔ یہ قافلہ رات کے وقت قاہرہ سے روانہ ہوا اور طلوع سحر تک بہت دور نکل گیا۔ کچھ دیر آرام کر کے قافلہ پھر روانہ ہوا۔ علی بن سفیان بہت جلدی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تو بھی اس نے قافلے کو نہ روکا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب ایک بڑی موزوں جگہ آ گئی۔ یہ سرسبز خطہ تھا اور وہاں اونچی نیچی چٹانیں بھی تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں پانی بھی تھا۔ قافلہ آرام اور پانی کے لیے رک گیا۔ یہ لوگ تاجر نہیں، فوجی تھے۔ ان کی ہر حرکت میں ڈسپلن تھا، احتیاط تھی اور ٹریننگ کے مطابق وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اونٹ اور گھوڑے بھی ایسے تربیت یافتہ تھے کہ انسانوں کی طرح خاموش تھے۔ علی بن سفیان نے چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر جانے کے بجائے باہر ہی پڑاؤ کیا۔ فوجی دستوں کے مطابق 2 آدمیوں کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا گیا۔ سب نے ہتھیار نکال لیے تھے کیونکہ ان دنوں سفر میں 2 خطرے تھے۔ ایک خطرہ صحرائی ڈاکوؤں کا تھا اور دوسرا صلیبیوں کے چھاپا مار دستوں کا۔ ان کے یہ دستے دراصل ڈاکو ہی تھے جو مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے پھرتے تھے۔ 2 آدمی اس خطے کے اندر چلے گئے۔ انہیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہاں دشمن کی چھاپا مار یا گشتی دستوں نے قیام نہ کر رکھا ہو۔
कुछ दूर अंदर गए तो कहीं रोशनी का धोखा सा हुआ। वो आगे गए और एक टीले पर चढ़ गए। उन्हें बड़ी अच्छी जगह नजर आई जो मैदानी सी थी। वहां पानी भी था, हरियाली भी थी और खजूर के दरख्त भी थे। वहां 2 मशालें जल रही थीं। उनकी रोशनी में उन्हें 6-7 आदमी और 4 लड़कियां नजर आईं। बहुत ही खूबसूरत लड़कियां थीं। उन्होंने आग भी जला रखी थी जिस पर वो गोश्त भून रहे थे और प्यालों में वो कुछ पी रहे थे जो शराब भी हो सकती थी। जरा परे घोड़े और 3-4 ऊंट बंधे थे। बहुत सारा सामान भी एक तरफ पड़ा था। अली बिन सुफियान के दोनों आदमी छुपकर करीब चले गए। रात के सुकूत में उन लोगों की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। उनका हंसी मजाक बता रहा था कि ये लोग मुसलमान नहीं। लड़कियां बेहयाई की हरकतें भी कर रही थीं। उन दोनों आदमियों ने उन्हें नजरअंदाज न किया। वापस आकर अली बिन सुफियान को बताया। अली बिन सुफियान गया और छुपकर करीब से देखा। उन आदमियों और लड़कियों की जबान कुछ और थी जो अली बिन सुफियान समझता था। वो ईसाई थे। अली बिन सुफियान सोच रहा था कि वो उन लोगों के पास चला जाए और मालूम करे कि वो कौन हैं और कहां जा रहे हैं, या उनकी नकलो हरकत देखता रहे। उसके साथ 100 लड़ाका जासूस थे। उसे इन 6-7 आदमियों और 4 लड़कियों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो उन्हें सुराग रसा निगाहों से देख रहा था। उसे शक हो गया कि ये सलीबी जासूस और तखरीबकार हैं और किसी इस्लामी ममलकत में जा रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो ये उसके मतलब के लोग थे। वो और ज्यादा करीब होने के लिए टीले के ऊपर ऊपर सरकता हुआ आगे गया तो ठिठक कर रह गया। वहां टीला खत्म हो जाता था। उसे अपने बिल्कुल नीचे 2 आदमी नजर आए जिनके मुंह और सर सियाह कपड़ों में लिपटे हुए थे। वो टीले की ओर से उन आदमियों और लड़कियों को देख रहे थे। वो बिला शक्को शुबा सहराई डाकू थे और उनकी नजर लड़कियों पर थी। ये 2 निकाब पोश पीछे हट आए। उन्होंने आपस में जिस जबान में बातें की वो अली बिन सुफियान की मादरी जबान थी। एक डाकू ने कहा, इनके पास हथियार हैं। हाँ, दूसरे ने कहा, मैंने देख लिया है, इनकी तलवारें सीधी हैं। ये ईसाई हैं। ये आम किस्म के मुसाफिर मालूम नहीं होते। इन्हें सो जाने दो, सबको बुला लाते हैं। हम 8 आदमी इन्हें सोते में ही पकड़ सकते हैं। पकड़ने की क्या जरूरत है? आदमियों को सोते में खत्म कर देंगे और लड़कियों को घोड़ों पर डाल लेंगे। वो दोनों अपने साथियों को बुलाने के लिए चल पड़े। अली बिन सुफियान ने छुप छुप कर उनका ताक़ुब किया। वो किसी और रास्ते से बाहर निकल गए। वहां उनके घोड़े खड़े थे। वो घोड़ों पर सवार हुए और अंधेरे में गायब हो गए। अली बिन सुफियान का काफिला ऐसी तरफ कयाम किए हुए था जिधर डाकू नहीं गए थे। अली बिन सुफियान के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो उन लोगों को खबरदार कर दे या उन्हें अपने काफिले में ले जाए। गहरी सोच विचार के बाद उसने एक तरीका सोच लिया। अपने आदमियों में वापस आया, 20-22 आदमियों को बर्छियों से मुसल्ला करके अपने साथ ले गया। उन्हें मौजूद जगहों पर तैयार खड़ा कर दिया और अच्छी तरह समझा दिया कि उन्हें क्या करना है। वो खुद भी चौकस और होशियार और इधर उधर घूमता फिरता रहा। उसे मालूम नहीं था कि डाकू किस वक्त आएंगे। उसने देखा कि लड़कियां और उनके साथ के आदमी सो गए हैं। सिर्फ एक आदमी बर्छी हाथ में लिए टहलता रहा। उससे मालूम होता था कि ये लोग तरबियत याफ्ता हैं। इस आदमी को उन्होंने संतरी खड़ा किया था। मशालें जलती रहीं। सहर हो चली थी जब टीलों के अंदर घोड़ों के चलने की आहट सुनाई दी। सब होशियार हो गए। लड़कियों का संतरी बदल गया था। अब दूसरा आदमी पहरा दे रहा था। डाकू टीलों के दरमियान थे और अली बिन सुफियान और उसके आदमी टीलों के ऊपर। थोड़ी ही देर बाद 8-9 डाकू उस जगह दाखिल हुए जहां उनका शिकार सोया हुआ था। संतरी घबरा गया। उसने जल्दी से अपने साथियों को जगाया। डाकू ने उनके गिर्द घेरा डाल दिया और घोड़ों से कूद आए। लड़कियों के साथ के आदमी जाग उठे, मगर डाकू ने उन्हें हथियार डालने की मोहलत न दी। एक ने ललकार कर कहा, अपना सामान और लड़कियां हमारे हवाले कर दो और अपनी जानें बचाओ। उसने लड़कियों से कहा, तुम इस तरफ आ जाओ, मारी जाओगी। 2 डाकुओं ने उन्हें धकेल कर एक तरफ कर दिया। उनके आदमी निहत्ते थे, फिर भी 2 ने मुकाबला करने की कोशिश की। वो वाकई तरबियत याफ्ता थे, बेजिगरी से लड़े। अली बिन सुफियान की आवाज पर, जो उसने पहले मुकर्रर कर रखी थी, उसके आदमी उकाबों की तरह टीलों से उतरे और डाकू अभी समझ ही ना पाए थे कि ये लोग कौन हैं कि एक एक बर्शी एक एक डाकू के जिस्म में दाखिल हो चुकी थी। इससे पहले डाकुओं के हाथों लड़कियों के साथ 2 आदमी मारे जा चुके थे, जिसका अली बिन सुफियान को कोई अफसोस नहीं था। वो गालिबन यही चाहता था कि उनमें से 1-2 आदमियों का खून बहने दिया जाए, दूसरों पर, खुसूसन लड़कियों पर दहशत तारी हो जाए। अली बिन सुफियान ने अपने आदमियों को टीलों पर चढ़ा दिया और उन लोगों के पास बैठ गया। लड़कियां बहुत ही डरी हुई थीं। उनके सामने 2 लाशें अपनी साथियों की और 9 लाशें डाकुओं की पड़ी थीं। अली बिन सुफियान ने उनकी जबान में उन आदमियों और लड़कियों से बातें शुरू कर दी। वो लोग उसके इस कदर ममनून थे जैसे उसके मुरीद बन गए हों। उसने उन्हें मौत के मुंह से निकाला था। उनसे उसने पूछा कि वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया तो अली बिन सुफियान मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं भी ऐसा ही गलत जवाब देता।
میں تمہاری تعریف کروں گا کہ اتنی خوفزدگی میں بھی تم نے اپنا پردہ نہیں اٹھایا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ ایک نے اس سے پوچھا۔ اور کہاں جا رہے ہو؟ جہاں سے تم آئے ہو، علی بن سفیان نے جواب دیا، اور وہیں جا رہا ہوں جہاں تم جا رہے ہو۔ ہمارے کام مختلف ہیں، منزل ایک ہی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، حیران ہوئے اور علی بن سفیان کو دیکھنے لگے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا تم نے دیکھا تھا کہ میں نے کیسی چال سے ان ڈاکوں کو ختم کر دیا ہے؟ کیا کوئی مسافر یا کوئی قافلہ ایسی چال چل سکتا ہے؟ کیا یہ ایک تربیت یافتہ کمانڈر کی استادی نہیں جو میں نے دکھائی ہے؟ تم مسلمان فوجی بھی ہو سکتے ہو، میں صلیب کا سپاہی ہوں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، کیا تم اپنی صلیب دکھا سکتے ہو؟ کیا تم اپنی صلیب مجھے دکھا سکتے ہو؟ علی بن سفیان نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھ کر کہا، تم نہیں دکھا سکتے، تمہارے پاس صلیبیں نہیں ہیں، کیونکہ جس کام کے لیے تم جا رہے ہو اس میں صلیب ساتھ نہیں رکھی جا سکتی۔ میں تم سے تمہارے نام نہیں پوچھوں گا، اپنا نام بھی نہیں بتاؤں گا، اپنا کام بھی نہیں بتاؤں گا، صرف یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، اور ہم میں سے معلوم نہیں کون کون اپنے وطن کو واپس لوٹ سکے گا۔ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے جس طرح مجھے اور میرے آدمیوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، یہ نشانی ہے کہ تم صحیح راستے پر ہو اور تم کامیاب ہوگے۔ نور الدین زنگی کی موت اس حقیقت کی نشانی ہے کہ دنیا پر صلیب کی حکومت ہوگی۔ مسلمانوں کا کون سا امیر رہ گیا ہے جو ہمارے جال میں نہیں آ گیا؟ میں تمہیں یہی نصیحت کروں گا کہ ثابت قدم رہنا۔ اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارا کام سب سے زیادہ نازک اور خطرناک ہے۔ خداوند یسوع مسیح تمہاری قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ ہم جو مرد ہیں وہ اپنی جان دے کر دنیا کی مشکلات سے آزاد ہو جاتے ہیں، تمہاری کوئی جان نہیں لیتا، تم سے آبرو کی قربانی لی جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ علی بن سفیان استاد تھا، اس کی زبان میں ایسا طلسم تھا کہ وہ سب دم بخود ہو گئے۔ تھوڑی سی دیر میں اس نے ان سے کہلوا لیا کہ وہ صلیبی ہیں اور تخریب کاری کے لیے دمشق اور دیگر علاقوں میں جا رہے ہیں، وہ بھی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ علی بن سفیان صلیبیوں کے نظام جاسوسی کی خفیہ باتیں اور اصطلاحیں جانتا تھا۔ اس وقت تک وہ بے شمار صلیبی جاسوس پکڑ کر ان سے اقبال جرم کروا چکا تھا۔ اس نے جب ان اصطلاحوں میں باتیں کی تو لڑکیوں اور ان کے ساتھ کے آدمیوں کو نہ صرف یہ یقین ہو گیا کہ وہ صلیبی جاسوس ہے، بلکہ وہ اسے جاسوسوں کا کمانڈر سمجھنے لگے۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس کے ساتھ 100 آدمی ہیں، ان میں لڑاکا جاسوس بھی ہیں اور فدائی بھی، جو دمشق وغیرہ میں ان اعلیٰ افسروں کو قتل کرنے یا غائب کرنے جا رہے ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے مکتب فکر کے پیروکار ہیں۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ لمبے عرصے سے مصر میں کام کر رہا تھا، اب اسے ادھر بھیجا جا رہا ہے۔ اس گروہ نے علی بن سفیان کے سامنے اپنا پردہ اٹھا دیا اور ایک مشکل پیش کی۔ وہ یہ تھی کہ کمانڈر ڈاکوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ وہ ان علاقوں میں پہلے بھی آ چکا تھا جہاں وہ جا رہے تھے۔ اس کے مارے جانے کے بعد وہ اندھے ہو گئے تھے۔ انہیں ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ علی بن سفیان نے انہیں تسلی دی کہ وہ اپنے مشن سے ہٹ کر ان کی رہنمائی کرے گا، وہ اسے اپنا مشن بتا دیں۔ انہوں نے بتا دیا۔ انہیں چند ایک سالاروں کے نام بتا کر کہا گیا کہ ان تک تحفے پہنچانے ہیں اور لڑکیوں کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ ایسے سالاروں اور امیروں تک رسائی حاصل کرنی ہے جو صلیبیوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، انہیں صلیبیوں کا دوست بنانا ہے۔ اس مرحلے میں آ کر میرا اور تمہارا کام ایک ہو جاتا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ مجھے ان سالاروں اور قائدین کو ختم کرنا ہے جو دل سے صلیب کی دشمنی نہیں نکال رہے۔ تم دمشق میں کہاں قیام کرو گے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تاجر بن کر جا رہے ہیں، ایک نے جواب دیا۔ دمشق کے قریب جا کر یہ لڑکیاں باپردہ مسلمان عورتیں بن جائیں گی۔ ہم سرائے میں قیام کریں گے، وہاں سے تاجروں کے بھیس میں سالاروں وغیرہ تک جائیں گے۔ اگلی صبح علی بن سفیان کا قافلہ دمشق کی سمت جا رہا تھا۔ یہ صلیبی آدمی اور لڑکیاں بھی اس قافلے میں شامل ہو گئی تھیں۔ جانوروں میں ڈاکوں کے گھوڑوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ صلیبیوں نے علی بن سفیان کو اپنا لیڈر بنا لیا تھا۔ ان کی نظر میں وہ صلیبی تھا۔ اس نے انہیں کہا تھا کہ وہ ان کے کسی آدمی سے بات نہ کریں، کیونکہ ان میں مسلمان بھی ہیں جو بے شک فدائی اور تخریب کار ہیں، لیکن ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ راستے میں علی بن سفیان نے ان صلیبیوں کو اپنے ساتھ رکھا اور ان سے باتیں پوچھتا رہا۔ اسے کام کی بہت سی باتیں معلوم ہو گئیں۔ اگلے روز قافلہ دمشق میں داخل ہوا۔ علی بن سفیان کی ہدایت پر سرائے میں جانے کے بجائے قافلے نے ایک میدان میں خیمے گاڑ دیے۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ باہر سے جب تاجروں کے قافلے آتے تھے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ مال دکانوں میں جانے سے پہلے ہی قافلے سے خرید لیا جائے، وہاں سے کم قیمت پر اشیاء مل جاتی تھیں۔ علی بن سفیان نے اعلان کیا کہ 10 گھوڑے بھی بکاؤ ہیں۔ اس ہجوم میں دمشق کے تاجر اور دکاندار بھی تھے۔ 2-4 گھنٹوں میں وہاں میلہ لگ گیا۔ علی بن سفیان نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا کہ وہ مال روکے رکھیں اور جلدی فروخت نہ کریں۔ اتنا زیادہ ہجوم دیکھ کر اس نے اپنے چند ایک ذہین آدمیوں سے کہا کہ وہ لوگوں میں گھل مل جائیں اور ان کے خیالات معلوم کریں۔ یہ آدمی اس کام کے ماہر تھے۔ وہ چوغے اتار کر ہجوم میں شامل ہو گئے۔ ان میں سے 2-3 شہر میں چلے گئے۔
علی بن سفیان اور اس کے تمام آدمیوں نے مغرب کی نماز مختلف مسجدوں میں تقسیم ہو کر پڑھی۔ صلیبیوں کو وہ خیمہ گاہ میں چھوڑ گئے تھے۔ مسجدوں میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ قاہرہ سے آئے ہیں اور تاجر ہیں۔ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں انہوں نے ان کے خیالات معلوم کر لیے۔ لوگوں کے خیالات اور جذبات امید افزا تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بھڑکے ہوئے بھی تھے۔ وہ نئے خلیفہ اور عمرا کے خلاف باتیں کرتے تھے اور ان میں اونچی حیثیت کے لوگ بھی تھے جو جانتے اور سمجھتے تھے کہ دنیا اسلام کو صلیب للکار رہی ہے اور اپنی خلافت عیاش عمرا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بہت پریشان تھے اور کہتے تھے کہ زنگی کے بعد صرف صلاح الدین ایوبی ہے جو اسلام کا نام زندہ رکھ سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے اپنے آدمیوں کو بتا دیا تھا کہ یہ لڑکیاں اور آدمی صلیبی ہیں اور ان پر یہی ظاہر کرتے رہیں کہ ہم سب صلیب کے مشن پر آئے ہیں۔ انہیں کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا تھا کہ وہ آج رات آرام کریں اور اس کی ہدایت کا انتظار کریں۔ رات کو وہ ایک سالار توفیق جوار کے گھر چلا گیا۔ وہ تاجروں کے بھیس میں تھا اور مصنوعی داڑھی لگا رکھی تھی۔ اس نے دربان سے کہا کہ اندر اطلاع دو کہ قاہرہ سے آپ کا دوست آیا ہے۔ دربان نے اندر اطلاع دی تو علی بن سفیان کو اندر بلا لیا گیا۔ توفیق جواد اسے پہچان نہ سکا۔ علی بن سفیان نے بات کی تو توفیق جواد نے اسے پہچان لیا اور گلے لگایا۔ علی بن سفیان کو اس شخص پر بھروسہ تھا۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کچھ صلیبی جاسوسوں اور لڑکیوں کو پھانس لایا ہے اور اب یہ سوچنا ہے کہ انہیں کس طرح استعمال کیا جائے۔ اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کے اندرونی اور بیرونی حالات کیا ہیں؟ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا۔ قاہرہ میں بڑی تشویشناک خبریں پہنچی ہیں۔ توفیق جواد نے ان تمام خبروں کی تصدیق کی جو قاہرہ پہنچی تھیں۔ اس نے کہا، علی بھائی تم اسے خانہ جنگی کہو گے لیکن صلیبی خطرے کو روکنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کو خلافت کے خلاف فوج کشی کرنی پڑے گی۔ اگر ہم قاہرہ سے فوج لائیں تو کیا یہاں کی فوج ہمارا مقابلہ کرے گی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ تم لوگ حملے کے انداز سے نہ آؤ۔ توفیق جواد نے کہا، صلاح الدین ایوبی یہ ظاہر کریں کہ خلیفہ سے ملنے آئے ہیں اور یہ خلیفہ کی تعظیم کے لیے فوج کے کچھ دستے ساتھ لائے ہیں۔ اگر عمرا کی نیت ٹھیک ہوئی تو وہ استقبال کریں گے، دوسری صورت میں ان کا رد عمل سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک یہاں کی فوج کا تعلق ہے، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ فوج تمہارا مقابلہ نہیں کرے گی بلکہ تمہارا ساتھ دے گی، مگر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تم جتنا وقت ضائع کرو گے یہ فوج اتنی تم سے دور ہٹتی جائے گی۔ اس فوج کا وہ جذبہ مارنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے جو اسلامی فوج کی اصل قوت ہے۔ تم جانتے ہو علی بھائی، حکمران جو عیش و عشرت کے دل دادا ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے دشمن کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں تاکہ جنگ و جدل کا خطرہ ٹل جائے، پھر وہ فوج کو کمزور کرتے ہیں اور ایسے سالاروں کو منظور نظر بناتے ہیں جو خدائی احکام کی بجائے ان کی خواہشات کے پابند ہوں۔ وہ صلاح الدین ایوبی جیسے سالاروں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ عمل یہاں شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے اعلیٰ رتبوں کے چند ایک فوجی افسر اپنے جذبے اور ایمان سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ ابھی مجھ جیسے ایسے سالار بھی ہیں جو صلیبیوں کو کبھی دوست نہیں کہیں گے اور نور الدین زنگی کے جذبہ جہاد کو زندہ رکھیں گے، مگر وہ اپنے طور پر خلافت کے احکام کے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟ کیا میں سلطان ایوبی سے یہ کہہ دوں کہ یہاں کی فوج ہمارا ساتھ دے گی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ ضرور کہہ دو، توفیق جواد نے کہا۔ البتہ خلیفہ کے محافظ دستے اور عمرا کے محافظ دستے تمہارے خلاف لڑیں گے۔ ان دستوں کی نفری کم نہیں اور ان میں چنے ہوئے سپاہی ہیں۔ جب سے زنگی فوت ہوئے ہیں ان دستوں کی خاطر مدارت پہلے سے زیادہ ہونے لگی ہے۔ انہیں غالباً خانہ جنگی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں میں مجھے جو قومی جذبہ نظر آیا ہے اس سے مجھے توقع ہے کہ ہم یہاں آئے تو کامیاب ہوں گے۔ علی بن سفیان نے کہا، قوم اتنی جلدی بے حس نہیں ہو سکتی۔ توفیق جواد نے کہا، جس قوم نے اپنے بیٹے شہید کرائے ہوں وہ دشمن کو کبھی نہیں بخشتی، اور جس فوج نے دشمن سے دو دو ہاتھ کیے ہوں اسے اتنی جلدی سرد نہیں کیا جا سکتا، مگر حکمرانوں کے پاس ایسے ایسے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو قوم اور فوج کو مردہ کر دیا کرتے ہیں۔ اب قوم اور فوج میں نفاق پیدا کیا جا رہا ہے، قوم کی نظر میں فوج کو گرایا جا رہا ہے۔ میں محترم نور الدین زنگی کی بیوہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، وہ خلیفہ کی والدہ بھی ہیں، انہوں نے سلطان ایوبی کی خدمت میں پیغام بھیجا تھا کہ وہ اسلام کی آبرو کو بچائیں۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انہیں یہاں بلا لیا جائے؟ کل ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی، توفیق جواد نے کہا۔ میں انہیں بلا سکتا ہوں، تمہارا نام سن کر وہ فوراً آ جائیں گی۔ توفیق جواد نے اپنی خادمہ کو بلا کر کہا کہ خلیفہ کی والدہ کے ہاں جاؤ، میرا سلام کہنا اور ان کے کان میں کہنا کہ قاہرہ سے کوئی آیا ہے۔ جب علی بن سفیان توفیق جواد کے پاس بیٹھا تھا اس وقت اس کی خیمہ گاہ میں رونق تھی۔ رات خاصی گزر گئی تھی، خریداروں کا ہجوم بہت دیر ہوئی جا چکا تھا۔ علی بن سفیان کے 100 آدمیوں نے لمبا سفر طے کیا تھا۔ وہ بازار سے دمبے اور بکرے لے آئے تھے جنہیں ذبح کر کے وہ کھا رہے تھے اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ لڑکیاں ایک خیمے میں تھیں۔ صلیبی مرد علی بن سفیان کے آدمیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔
انہوں نے شراب نکال لی تاکہ محفل کی رونق دوبالا ہو جائے۔ انہوں نے سب کو شراب پیش کی تو سب نے انکار کر دیا۔ صلیبی حیران ہوئے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا تھا کہ ان میں مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی۔ جو مسلمان تھے ان کے متعلق بتایا گیا کہ فدائی ہیں، یعنی وہ برائے نام مسلمان ہیں، اصل میں وہ حسن بن صباح کے فرقے کے تھے جو شراب کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ صلیبیوں کو کچھ شک ہوا، وہ آخر تربیت یافتہ جاسوس تھے۔ انہوں نے 2-4 ایسی نشانیاں دیکھ لیں جن سے ان کا شک پختہ ہو گیا۔ وہ ایک ایک کر کے وہاں سے اس طرح اٹھنے لگے جیسے خیمے میں سونے جا رہے ہوں۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں اور دیکھیں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ایک لڑکی نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکلی کہ یہ خیمہ خالی کر دو۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہی۔ بہت دیر بعد علی بن سفیان کا ایک آدمی اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ وہ معلوم نہیں کیوں اٹھا تھا۔ لڑکی نے اسے روک لیا اور کہا کہ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے باہر نکل آئی۔ وہ مردوں کو انگلیوں پر نچانا جانتی تھی۔ اس آدمی کو اس نے ایسی باتوں میں جکڑ لیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ وہ کس طرف جا رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، یہ آدمی جو ہمارے ساتھ ہیں بہت برے آدمی ہیں۔ ہم تمہاری طرح یہاں کسی اور کام سے آئی ہیں، لیکن یہ ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے خیمے میں آ کے سو جاؤ؟ میں ان سے بچی رہوں گی۔ اور اس نے ایسی اداکاری کی کہ یہ آدمی موم ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے خیمے میں چلا گیا۔ خیمے میں چھوٹی قندیل جل رہی تھی۔ لڑکی نے روشنی میں اس آدمی کو دیکھا تو بہت ہی پرکشش اور جذباتی مسکراہٹ سے کہا، اوہ، تم تو بہت خوبصورت آدمی ہو، تم میری حفاظت کر سکو گے۔ اس نے شراب کی چھوٹی سی سراہی اٹھا کر کہا، تھوڑی سی پیو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں مسلمان ہوں۔ اگر اتنے پکے مسلمان ہو تو صلیب کے لیے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کیوں کرنے آئے ہو؟ وہ آدمی چونکا۔ اس نے کہا، اس کی مجھے اجرت ملتی ہے۔ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ چالاک تھی۔ اپنے یہ دونوں ہتھیار استعمال کر کے اس نے علی بن سفیان کے اس آدمی کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے کہا، شراب نہ پیو، شربت پی لو۔ وہ دوسرے خیمے میں چلی گئی اور ایک پیالہ اٹھا لائی۔ اس آدمی نے پیالہ ہاتھ میں لے کر منہ سے لگایا تو مسکرا کر پیالہ رکھ دیا۔ لڑکی سے پوچھا، اس میں کتنی حشیش ڈالی ہے؟ لڑکی کو دھچکا سا لگا لیکن سنبھل گئی اور بولی، زیادہ نہیں، اتنی سی ڈالی ہے جتنی تمہیں ذرا سی دیر کے لیے بے خود کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تم پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اگر تمہیں میری باتیں بری لگیں تو اپنا خنجر میرے دل میں اتار دینا۔ میں تمہیں اتفاقیہ نہیں ملی تھی، میں نے تمہیں اٹھتے اور ادھر آتے دیکھ لیا تھا۔ میں تمہارے راستے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ سفر کے دوران میں تمہیں بری نظر سے دیکھتی رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم کبھی اکٹھے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تم میرے دل میں اتر گئے ہو۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے تمہیں شراب پیش کی تھی، خود نہیں پی تھی۔ میں شراب نہیں پیتی کیونکہ میں مسلمان ہوں، یہ لوگ مجھے زبردستی پلاتے ہیں۔ وہ چونک کر بولا، تم ان کافروں کے ساتھ کیسے آ گئیں؟ 12 سال سے ان کے ساتھ ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں یروشلم کی رہنے والی ہوں۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی جب مجھے باپ نے فروخت کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا، میرے خریدار عیسائی ہیں۔ انہوں نے مجھے اس کام کی ٹریننگ دی جس کے لیے میں یہاں آئی ہوں۔ میں دمشق اور بغداد کا نام سنا کرتی تھی اور یہ نام مجھے اچھے لگتے تھے۔ اس سرزمین پر قدم رکھا ہے تو اس کی ہواؤں نے میرے اندر میرا مذہب بیدار کر دیا ہے۔ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کی تباہی کے لیے کوئی کام نہیں کر سکوں گی۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، میرا دل رو رہا ہے، میری روح رو رہی ہے۔ اس نے آدمی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیے اور کہا، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اب بھاگ چلیں۔ مجھے جہاں لے جاؤ گے، ریگستان میں لیے پھرو گے تو بھی خوشی سے ساتھ جاؤں گی۔ تم بھی اپنی قوم کو دھوکہ دینے سے باز آ جاؤ۔ ہمارے پاس سونے کے بہت سکے ہیں، مجھے معلوم ہے کہاں پڑے ہیں، آسانی سے چرا لاؤں گی۔ علی بن سفیان کا یہ آدمی تھا تو عقل مند، لیکن لڑکی کے جھانسے میں آ گیا۔ اسے اپنی ڈیوٹی یاد آ گئی تھی، اس لیے اس نے حشیش نہیں پی تھی۔ وہ حشیش کی بو سے واقف تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ اور اس کی پارٹی یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ لڑکی نے بتا دیا تو اس آدمی نے کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم یہاں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکو گی۔ اگر تم سچے دل سے اس کام سے متنفر ہو گئی ہو تو تم خوش قسمت ہو کہ تم ہمارے دھوکے میں آ گئی ہو۔ اب تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ ہم میں سے کوئی بھی صلیب کا جاسوس نہیں، ہم سب مصر کی فوج کے لڑاکا جاسوس ہیں۔ لڑکی جوش مسرت سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس آدمی نے کہا، میں اپنے کمانڈر سے کہوں گا کہ تمہیں دوسری لڑکیوں سے الگ رکھے اور کسی امیر وغیرہ کے حوالے نہ کرے۔ لڑکی بےتابی سے اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ اس کا فریب کامیاب ہو گیا تھا۔ علی بن سفیان کا اتنا ہوشیار جاسوس ایک لڑکی کے فریب کا شکار ہو گیا۔ ذرا ٹھہرو، لڑکی نے اسے کہا، میں دیکھا ہوں کہ میرے ساتھی سو گئے ہیں یا نہیں۔ خیمے سے نکل گئی
وہ خیمے سے نکل گئی۔ علی بن سفیان سالار توفیق جواد کے گھر بیٹھا نور الدین زنگی کی بیوہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسلام کے اس عظیم مجاہد کی بیوہ نے قاصد کے ذریعے صلاح الدین ایوبی تک اپنے جذبات پہنچا دیے تھے، پھر بھی اس سے ملنا ضروری تھا۔ بہت سی معلومات لینی اور اقدام طے کرنے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ پرعظمت عورت آ گئی۔ وہ سیاہ اوڑھنی میں تھی۔ علی بن سفیان کو پہچان نہ سکی کیونکہ وہ مصنوعی داڑھی میں تھا۔ جب پہچان لیا تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، یہ وقت بھی ہماری قسمت میں لکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو یوں چھپ کر اور بہروپ دھار کر ملیں گے۔ تم یہاں سر اونچا کر کے آیا کرتے تھے، اب اس حال میں آئے ہو کہ کوئی تمہیں پہچان نہ لے، اور میں گھر سے اس احتیاط سے نکلی ہوں کہ کوئی میرے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے نہ آئے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ علی بن سفیان کے آنسو بہ رہے تھے۔ جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ بہت دیر بول ہی نہ سکا۔ زنگی کی بیوہ نے کہا، علی بن سفیان، میں نے یہ لباس اپنے خامند کے ماتم کے لیے نہیں پہنا، میں اس غیرت کے ماتم میں ہوں جو میری قوم کا زیور ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے میرے بیٹے کو اعلی کار بنا کر قومی غیرت صلیبیوں کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، کل خلیفہ کے حکم سے اس صلیبی بادشاہ کو جسے میرے خامند نے جنگی قیدی بنا دیا تھا رہا کر دیا ہے۔ یہ رینالڈ تھا جسے چند ہی مہینے پہلے نور الدین زنگی نے بے شمار صلیبی سپاہیوں کے ساتھ ایک لڑائی میں پکڑا تھا۔ اسے اور دوسرے قیدیوں کو زنگی کرک سے یہاں لے آئے تھے۔ زنگی بہت خوش تھے، کہتے تھے کہ میں صلیبیوں کے ساتھ ایسی سودا بازی کر کے اس صلیبی حکمران کو چھوڑوں گا جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ ایک بادشاہ اور اعلیٰ کمانڈر کی گرفتاری معمولی سی بات نہیں ہوتی۔ ہم اس کے بدلے صلیبیوں سے اپنی شرائط منوا سکتے تھے، مگر کل میرا بیٹا میرے پاس آیا اور بڑی خوشی سے کہا کہ ماں، میں نے صلیبی حکمران اور اس تمام صلیبی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ میرے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ میں بہت دیر اپنے آپ سے باہر رہی۔ بیٹے سے پوچھا کہ ان جنگی قیدیوں کے عوض تم نے اپنی جنگی قیدی رہا کرائے ہیں؟ بیٹے نے بچوں کا سا جواب دیا۔ کہنے لگا کہ ہم ان قیدیوں کو لے کر کیا کریں گے؟ ہم آئندہ کسی سے لڑائی نہیں کریں گے۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ تم آئندہ اپنے باپ کی قبر پر نہ جانا، تم جب مرو گے تو میں تمہیں اس قبرستان میں دفن نہیں کراؤں گی جس میں تمہارا باپ دفن ہے۔ اس قبرستان میں وہ شہید بھی دفن ہیں جو صلیبیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ تمہیں وہاں دفن کر کے میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرا بیٹا بچہ ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ میں ان امیروں سے بھی ملی ہوں جن کے قبضے میں میرا بچہ ہے، وہ میرا احترام کرتے ہیں لیکن میری کوئی بات نہیں سنتے۔ صلیبیوں نے اپنے حکمران اور جنگی قیدیوں کو رہا کر کے اسلام کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ میں حیران ہوں کہ صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں آتا؟ علی بن سفیان، صلاح الدین ایوبی کیا سوچ رہا ہے؟ اسے کہنا تمہاری ایک بہن تمہاری غیرت کا ماتم کر رہی ہے۔ اسے کہنا کہ وہ سیاہ لباس اس روز اتارے گی جس روز تم دمشق میں داخل ہو کر مجھے دکھا دو گے کہ تم نے ملت اسلامیہ کی آبرو ان عیاش اور ایمان فروشوں سے چھین لی اور اسے بچا لیا ہے، ورنہ میں اسی لباس میں مر جاؤں گی اور وصیت کر کے جاؤں گی کہ مجھے اسی لباس میں دفن کیا جائے، کفن نہ پہنایا جائے۔ میں روز قیامت اپنے خامد اور خدا کے سامنے سفید کفن میں نہیں جانا چاہتی۔ میں ان جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ آئیے حقیقت کی بات کریں۔ سلطانہ ایوبی آپ ہی کی طرح بے تاب اور بے چین ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمیں کوئی کارروائی جذبات اور اشتعال کے زیر اثر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہم اس کوشش میں ہیں کہ خانہ جنگی نہ ہو۔ اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ قوم ہمارا ساتھ دے۔ فوج کے متعلق توفیق جواد مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ ہماری فوج کے خلاف نہیں لڑیں گی، البتہ محافظ دستے مقابلہ کریں گے۔ قوم آپ کے ساتھ ہے، زنگی کی بیوہ نے کہا۔ میں عورت ہوں، میدان جنگ میں نہیں جا سکی، میں ایک اور محاذ پر لڑتی رہی ہوں۔ میں نے قوم کی عورتوں میں ملی جذبہ اس حد تک پیدا کر رکھا ہے کہ آپ کسی وقت انہیں میدان جنگ میں لے جا سکتے ہیں۔ میرے انتظامات کے تحت یہاں کی تمام نوجوان لڑکیاں تیغ زنی اور تیر اندازی کی مہارت رکھتی ہیں۔ عورتوں نے اپنے بچوں، بھائیوں، باپوں اور خامندوں کو شعلے بنا رکھا ہے۔ میں نے جن عورتوں کے ہاتھوں انہیں تربیت دی ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر نوبت خانہ جنگی تک آ گئی تو ہر گھر کو عورتیں خلیفہ کی فوج کے خلاف مورچہ بنا لیں گی۔ اگر صلاح الدین ایوبی فوج لے کے آئے تو میرا خلیفہ بیٹا اور اس کے حاشیہ بردار اپنے آپ کو تنہا پائیں گے۔ تم جاؤ برادر علی، فوج لاؤ، یہاں کے حالات مجھ پر چھوڑو، قوم کی طرف سے تم پر ایک بھی تیر نہیں چلے گا۔ اگر تم ضرورت سمجھو تو میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، تو بھول جانا کہ منور الدین زنگی کا اور میرا بیٹا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے کروا لوں گی، سلطنت اسلامیہ کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکوں گی۔ توفیق جواد نے بھی علی بن سفیان کو یقین دلایا کہ خانہ جنگی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے اسکیم بنائی کہ سلطان ایوبی کس طرح آئیں گے اور یہاں کیا ہوگا۔
یہ طے ہوا کہ سلطان ایوبی خاموشی سے آئیں گے اور خلیفہ اور اس کے حاشیہ برداروں کو بے خبری میں آن لیں گے۔ وہ صلیبی لڑکی جس نے علی بن سفیان کے ایک آدمی سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ 100 آدمی صلیب کے آدمی نہیں، اسے خیمے میں اکیلا چھوڑ کر اور اسے یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ یہ دیکھنے جا رہی ہے کہ اس کے ساتھی سو گئے ہیں یا نہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بتا دیا کہ وہ دھوکے میں آ گئے ہیں۔ یہ سب مصری فوج کے لڑاکا جاسوس ہیں اور ان کا کمانڈر علی بن سفیان ہے جو سراغ رسانی اور جاسوسی کا ماہر سربراہ ہے۔ اس انکشاف نے ان صلیبیوں کو چونکا دیا اور وہ سوچنے لگے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ان کے لیے وہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لڑکی اس مصری جاسوس کے پاس چلی گئی تاکہ اسے پھانسے رکھے۔ ایک صلیبی باہر نکلا اور علی بن سفیان کو ڈھونڈنے لگا مگر وہ اسے نہ ملا۔ اس وقت علی بن سفیان توفیق جواد کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ صلیبی یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ علی بن سفیان یہی ہے یا کہیں گیا ہوا ہے۔ اسے غیر حاضر دیکھ کر صلیبی نے خطرہ محسوس کیا کہ علی بن سفیان ان کی گرفتاری کا انتظام کرنے گیا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر بتایا کہ وہاں سے فوراً نکلنے کی ترکیب کریں۔ آدھی رات گزر گئی تھی، یہ لوگ شہر سے ناواقف تھے۔ دن کے وقت وہ اپنی منزل ڈھونڈ سکتے تھے، رات کو لڑکیوں کو ساتھ ساتھ لیے پھرنا مناسب نہیں تھا۔ ایک نے مشورہ دیا کہ سرائے میں چلتے ہیں، وہاں جا کر کہیں گے کہ ہم قاہرہ کے تاجر ہیں، باہر کھلے میدان میں سو نہیں سکتے، اس لیے سرائے میں رات گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی کو چوری چھپے اس کام کے لیے بھیج دیا کہ سرائے تلاش کرے اور وہاں سے معلوم کرے کہ رات کے وقت 4 آدمیوں اور 4 عورتوں کو جگہ مل سکتی ہے یا نہیں۔ اگر جگہ مل جائے تو وہ یہاں سے اکیلے نکلیں اور سرائے میں پہنچ جائیں۔ ان کے لیے سامان ایک مسئلہ تھا۔ یہ بظاہر تجارتی سامان تھا لیکن اس میں زر و جواہرات اور تحفے تھے جو وہ صلیبیوں کی طرف سے عمرہ کے لیے لائے تھے۔ وہ چونکہ عمرہ کے پاس جانے کے لیے آئے تھے اس لیے انہیں ایسا کوئی خطرہ نہ تھا کہ پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے بہروپ اس لیے دھار رکھا تھا کہ عمرہ کے سوا کوئی انہیں نہ پہچان سکے۔ عمرہ سے مل کر انہیں وہیں رہنا اور تخریب کاری کرنی تھی، اس لیے وہ اپنی اصلیت چھپائے رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا بھیجا ہوا آدمی سرائے کی تلاش میں جا رہا تھا۔ گلیاں اور بازار ویران تھے، اسے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ پوچھتا کہ سرائے کہاں ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر مارے پھرنے کے بعد اسے سامنے سے ایک آدمی دکھائی دیا۔ اندھیرے میں اتنا ہی پتا چلتا تھا کہ وہ کوئی انسان ہے۔ وہ قریب آیا تو صلیبی نے اسے سرائے کے متعلق پوچھا۔ اس نے سر اور آدھے چہرے پر چادر سی ڈال رکھی تھی۔ اس نے صلیبی کو بتایا کہ سرائے شہر کے دوسرے سرے پر ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ اتنی رات گئے سرائے کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ ایسے وقت میں اس کے لیے سرائے کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ صلیبی نے اسے بتایا کہ وہ آج تاجروں کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کے ساتھ 4 عورتیں ہیں جنہیں وہ خیموں میں نہیں رکھنا چاہتے۔ ہاں، یہ ایک مسئلہ ہے، اس آدمی نے کہا۔ تمہیں شام سے پہلے بندوبست کر لینا چاہیے تھا۔ آؤ، میں تمہاری کچھ مدد کرتا ہوں۔ تم پردیسی ہو، یہاں سے جا کر یہ نہ کہو کہ دمشق میں تمہاری مستورات کھلے میدان میں پڑی رہی ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مستورات کو ساتھ لے آؤ، میں سرائے کھلوا کر جگہ دلوا دوں گا۔ وہ آدمی صلیبی کے ساتھ چل پڑا اور دونوں قافلے کی خیمہ گاہ تک پہنچے۔ صلیبی نے اسے ایک جگہ روک کر کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خیمہ گاہ کے ایک طرف سے گھوم کر کہیں کو غائب ہو گیا۔ صلیبیوں کے خیمے دوسری طرف اور ذرا ہٹ کر تھے۔ اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ایک آدمی اس کے ساتھ آیا ہے جو انہیں سرائے میں جگہ دلا دے گا۔ اس کے ساتھی کچھ گھبرائے۔ یہ آدمی دھوکہ دے سکتا تھا لیکن وہ ایسے جال میں پھنس گئے تھے کہ جس سے نکلنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی خطرہ تو مول ہی لینا تھا۔ مصری جاسوس جو صلیبی لڑکی کے جھانسے میں آ گیا تھا، اس نے لڑکی کو یہاں تک بتا دیا تھا کہ خلیفہ اور عمرہ صلیبیوں کے زیر اثر آ گئے ہیں، اس لیے علی بن سفیان بہروپ میں 100 لڑاکا جاسوسوں کے ساتھ آیا ہے اور ان کا مشن یہ ہے کہ یہاں کا جائزہ لیں کہ صلیبی اثرات کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا صلاح الدین ایوبی کے لیے جنگی کارروائی ضروری ہے یا کہ نہیں۔ لڑکی نے علی بن سفیان کا یہ مشن اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تھا۔ یہ بڑی ہی کارآمد اطلاع تھی جو صلیبی جاسوس رات ہی کٹھ پتلی خلیفہ تک پہنچا کر خراج تحسین حاصل کرنا چاہتے تھے، اور یہ اطلاع وہ اپنے صلیبی حکمرانوں تک بھی پہنچانا چاہتے تھے تاکہ وہ صلاح الدین ایوبی کا راستہ روکنے کا بندوبست کر لیں۔ ان صلیبی جاسوسوں نے یہ ارادہ بھی کیا کہ وہ علی بن سفیان اور اس کی پوری جماعت کو خلیفہ کے حکم سے گرفتار کرا دیں۔ انہوں نے اس لڑکی کو بہت ہی خراج تحسین پیش کیا جس نے مصری جاسوس کے سینے سے یہ راز اگلوا لیا تھا۔ یہ مصری اب لڑکی کے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا تھا اور لڑکی خیمے میں نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے پاس تھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔